الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. حضرات علماء اعظام اور اس دینی قدیم ادارے کی دعوت پر انتہائی محبت کے ساتھ جمع ہونے والے ہمارے نوجوان، بزرگ، پیارے بچے، بچیاں، پردہ نشین خواتین، آپ حضرات کافی دیر سے اپنے اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبولیت سے مالا مال فرمائے. میرے بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال کیا ہے. ان لاتعداد لامحدود نعمتوں میں سے ایک نعمت کسی بھی انسان کے پاس اس کی اولاد کی شکل میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جو اس کے بازو کا کام کرتے ہیں، اس کے لیے سہارا بنتے ہیں اور کمزوری کے عالم میں اس کے مددگار ثابت ہوتے ہیں. ماں باپ کے اوپر حق ہے کہ وہ ان کے سائے کے نیچے رہنے والے اپنی اولاد کی تربیت، تعلیم، اخلاق اور دین اور ایمان سے جوڑنے کے لیے اپنی قوت اور استطاعت سے آگے بڑھ کر کوشش اور کاوش کریں. ایک اولاد ہونے کی حیثیت سے کسی بھی مسلمان بچے اور بچی کے اوپر اس کے ماں باپ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے وراثت کے طور پر ایمان کو پایا. بہت سے دنیا میں لوگ آئے، ہم بڑے بڑے صحابہ کا نام لیتے ہیں، اولیاء کا نام لیتے ہیں، متقیوں اور پرہیزگاروں کا نام لیتے ہیں، جن کا ایمان ہمارا ایمان ان کے ایمان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ان لوگوں کا ایمان اتنا قوت والا، طاقت والا اس لیے ہوا کہ انہوں نے اس ایمان کے لیے دھکے کھائے، مارے کھائیں، چوٹیں کھائیں، تکلیفیں اور آزمائشوں میں ان کو مبتلا کیا گیا. لیکن ہمارا ایمان ہمیں وراثت کے طور پر مل گیا. ہمارے باپ مسلمان تھے، اللہ کا شکر ہے. ہماری ماں مسلمان ہے، اللہ کا شکر ہے. ہمارا خاندان، پریوار، عزیز و اقارب، محلہ، گلی، گاؤں ایمان والا ہے. اس ماحول میں ہم نے آنکھیں کھولی، اس لیے ہمارا ایمان وراثت کے طور پر آیا. اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی سنگھرش نہیں کرنا پڑا، ہمیں کوئی مارے نہیں کھانی پڑی، ہمیں کوئی آزمائش کے راستے کو پار نہیں کرنا پڑا. یہ ایمان باپ کے پاس تھا، باپ نے وراثت کے طور پر وہ ایمان منتقل کر دیا کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں تو تو بھی مسلمان ہے، ہم ایمانی ہیں تو بھی ایمانی ہے، ہم مومن ہیں
تو بھی مومن ہے. ہمارا نام عبد سے شروع ہوتا ہے، تیرا نام بھی عبد سے شروع ہوگا. ہمارے نام کے ساتھ بھی محمد لگتا ہے، اس لیے تیرے نام کے ساتھ بھی محمد لگے گا. دنیا میں کوئی بھی آدمی پوچھے گا کہ تو مسلمان کیوں ہے، تو ایک مسلمان کا بچہ 99% مسلمانوں کے بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا باپ مسلمان ہے اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے بچوں کے اوپر، اولاد کے اوپر سب سے بڑا احسان ماں باپ کا یہ رکھا کہ اس ماں باپ کی کوکھ سے، اس کی گود سے، اس کے گھر سے، اس کے ماحول سے، اس کے گاؤں سے اس بچے کو وراثت کے طور پر مسلمان بنا کر کھڑا کیا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم میں سے اکثریت ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے بغیر سنگرش، بغیر قربانی کے ایمان کو حاصل کیا. اب ماں باپ کے اوپر دوسرا فرض اپنی اولاد کے سلسلے میں یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دین سکھلائیں، ایمان سکھلائیں، ان کے اخلاق کو ایمان اور اسلام کے مطابق کریں، ان کے معاملات کو اسلام اور ایمان کے مطابق کریں، ان کی تہذیب اور کلچر کو ایمان اور اسلام کے مطابق کریں، ان کے لباس اور رہن سہن کو ایمان اور اسلام کے مطابق کریں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی باپ کا حق یہ ہے، ماں کا حق یہ ہے. ضرور ہوگا، میں جانتا ہوں کہ بڑے بھائی کا حق یہ ہوتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تائے کا حق یہ ہوتا ہے، میں جانتا ہوں دادا کا حق یہ ہوتا ہے. میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ ماں کا حق کیا ہوتا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے، میں جانتا ہوں. باپ جنت کا کیا ہے، میں جانتا ہوں. باپ کی فضیلت میں قرآن نے کیا کہا ہے، میں جانتا ہوں. لیکن ان سب سے پہلے ایک باپ کے اوپر، ماں کے اوپر اولاد کا حق ہے جو ماں باپ کے اوپر فرض ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش، ان کی زندگی، ان کی جوانی، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا معاشرہ، ان کے معاملات، ان کا کردار، ان کی زبان، ان کے اندر سچائی اور امانت و دیانت کو کس طرح کوٹ کوٹ کر ہے. لوگ ماں باپ کے حق کو گنواتے ہیں، لیکن ماں باپ کے حق سے پہلے ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق ہے کہ اولاد کو آپ دین سکھلائیں، اولاد کو ایمان سکھلائیں، اولاد کا رشتہ اللہ سے جوڑے، اولاد کا رشتہ قرآن سے جوڑے، اولاد کا رشتہ نبی سے جوڑے. بہت بڑا حق ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سچائی کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑے. ان مدارس دینیہ کو اسی لیے قائم کیا گیا کہ ماں باپ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر، کوشش کر کے، کاوش کر کے، محنت کر کے، اپنے وقت کو فارغ کر کے اپنے بچوں کو ان مدارس دینیہ میں لائے تاکہ ان کے ایمان میں مضبوطی آئے، ان کے اخلاق میں مضبوطی آئے، ان کے معاشرے میں مضبوطی آئے، ان کی زبان میں سچائی آئے، ان کو امانت و دیانت کا پتہ ہو، ان کو اللہ کے حق کا پتہ ہو، دین کا پتہ ہو. آج ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے مولانا میرے بچے کو نصیحت کرو. کہا کیا نصیحت کرنا ہے؟ میرے بچے کو نصیحت کرو، ہر وقت یہ موبائل دیکھتا ہے. میں نے کہا ذرا اپنی جیب تو کھنگال کر دکھلا. جب اس کی جیب میں دیکھا تو 6-6 انچ کے موبائل جیب میں رکھے ہیں. میں نے کہا جب تو اپنی زندگی میں اس موبائل کو جزو بنا رہا ہے اور تو اس موبائل سے اپنے رشتے کو نہیں توڑ رہا ہے، اس بچے کی ماں کے ہاتھ میں 6 انچ کا موبائل ہے، باپ کے ہاتھ میں 6 انچ کا موبائل ہے، اور بچے کو تو چاہتا ہے کہ جنید بغدادی بنا دیا جائے، بچے کو چاہتا ہے عبد القادر جیلانی بنا دیا جائے، بچے کو چاہتا ہے رشید احمد گنگوہی بنا دیا جائے، بچے کو چاہتا ہے خواجہ اجمیری بنا دیا جائے، بچے کو چاہتا ہے قطب آبدال بنا دیا جائے. سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے، اپنی زندگی سے، اپنی جوانی سے، اپنی راتوں سے، اپنے دنوں سے، اپنی زندگی کے بہترین حصے سے اس لعنت کو دور کر پھر دیکھ تیرے بچے کی پرورش کے اندر اور اس کی زندگی کے اندر ایمان اور اعمال مضبوطی سے آنے والا ہے. میرے بزرگوں دوستوں، آج ماں باپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، ان کو ایمان سکھلانے کی بات نہیں کرتے. یہ چھوٹا سا بچہ، اس بچے نے ایک بات اپنی زبان سے ادا کی. کاش ہماری سماج کے اندر ایسے بچے ہوں جو جرأت و بے باکی ان کے اندر ہو. ایسے بچے ہمارے سماج میں ہوں جو گناہ سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں اور اللہ کی حدود کو قائم کرنے والے ہوں، اللہ کے قرآن کو قائم کرنے والے ہوں، اللہ کے قرآن
دستور پر چلنے والے ہوں. ایسے بچوں کی، ایسے نوجوانوں کی امت کو ضرورت ہے جن کے خون کے خطروں میں وہ جرأت ہو کہ اگر جان دینی پڑ جائے، جان دینے کے لیے آ جائے، مال دینا پڑ جائے، مال دینے کے لیے آ جائے، عزت دینے کی بات آئے تو عزت دینے کے لیے کھڑے ہو جائے. آج سماج کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر ایسے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا کہ انہوں نے جان اور اپنی عزت، اپنا وقار، سب کچھ اسلام کے نام پر وقف کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر سے مالا مال فرمائے، شر سے محفوظ و معمون فرمائے، اور ہمارے بچوں کی تعلیم، تربیت، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کا کھان پان سب دین اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق کر دے. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق.